ناظرین آداب، جنت البقیع کے انہدام کو 100 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ 8 شوال 1344 ہجری مطابق 1925 تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن تھا جب وہابی تحریک کے زیر اثر پیغمبر اسلام کی دختر نیک اختر صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے ساتھ ازواج پیغمبر، اولاد رسول اور اصحاب کرام کی قبروں کو حکومتی سرپرستی میں مسمار کر دیا گیا تھا۔ بقیع کی یہ پہلی تاراجی نہیں تھی، بلکہ اسی تحریک کے علمبرداروں نے 1220 ہجری مطابق 1805 میں بھی جنت البقیع میں موجود قبروں کو منہدم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس انہدامی کارروائی کے باوجود بعض اہم قبروں پر قبے بنا دیے گئے تھے اور روضے تخریب سے بچ گئے تھے، جنہیں 1925 میں مکمل طور پر منہدم کر دیا گیا تھا۔ وہابی تحریک نے اس سے پہلے کربلا معلیٰ پر بھی حملہ کیا تھا، مکہ مکرمہ پر بھی حملہ کیا تھا، مدینہ منورہ کو بھی تاراج کیا گیا تھا، لیکن 1925 میں جب اس تحریک کو مزید عروج حاصل ہوا تو جنت البقیع کی قبروں کو مکمل طریقے سے منہدم کر دیا گیا۔ مدینہ منورہ کے مفتیوں نے تاراجی کے فتوے دیے اور قبروں پر روضوں کی تعمیر کو بدعت سے تعبیر کیا۔ اس تاراجی کے بعد بقیع اور جنت المعلیٰ جیسے قبرستان ایک ہموار زمین میں تبدیل ہو گئے اور قبروں کی تشخیص بھی تقریباً ناممکن ہو گئی۔ ہزارہ مخالفت کے باوجود بعض مزاروں کی نشاندہی کر دی گئی، جس کی بنا پر ائمہ بقیع اور دیگر مقدس مزارات مرجع خلائق ہیں۔ البتہ مختلف ادوار میں بقیع کی زیارت پر پابندیوں میں تشدید و تخفیف ہوتی رہی، مگر اس عظیم مقدس قبرستان کی ویرانی آج بھی جوں کی توں ہے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت کے خاتمے کے بعد اسلام کو اتنا نقصان کسی اور تحریک نے نہیں پہنچایا جتنا وہابی تحریک کے ذریعے پہنچا۔ امام احمد بن حنبل کی نظریاتی بنیادوں پر ابن تیمیہ نے جو فکری انحراف کی عمارت کھڑی کی تھی، آل سعود نے اس کی خوب آبیاری کی۔ محمد بن عبد الوہاب استعمار کا پروردہ تھا، اس نے اسلامی تعلیمات کا تمسخر کیا اور اسلامی فرقوں کی تکفیر کا فتویٰ دے کر مسلمانوں کو مسلمانوں کے خون کا پیاسا بنا دیا۔ گو کہ ایسے تمام تکفیری نظریات نے اموی تحریک کی کوکھ سے جنم لیا تھا، مگر محمد بن عبد الوہاب نے اس کو منظم تحریک میں تبدیل کر دیا، خاص طور پر شیعوں اور سنیوں کے درمیان نفرت کی ایسی دیوار کھڑی کر دی جس کو ہزارہ کوششوں کے باوجود آج تک پوری طرح گرایا نہیں جا سکا۔ اس منافرانہ تحریک میں محمد بن عبد الوہاب اور استعماری جاسوس ہمفرے نے یکساں کردار نبھایا، جس پر متعدد مفکرین نے مقالے اور کتابیں تحریر کی ہیں۔ وہابیت کی کوکھ سے کئی تحریکوں نے جنم لیا جن کے فکری خد و خال وہی تھے، مگر ظاہری طور پر نام بدلے ہوئے تھے۔ ان تحریکوں کے مجموعے کو تکفیریت کا نام دیا گیا، جن میں القاعدہ، داعش اور دوسری ایسی دہشت گرد تنظیمیں شامل ہیں جنہیں امریکی سرپرستی میں وجود بخشا گیا تھا۔ اس کا اعتراف خود امریکی حکمرانوں اور سرکاری اداروں نے بھی کیا ہے۔ ان تحریکوں نے عالمی سطح پر اسلام کے چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو بدنام کرنے میں اہم کردار نبھایا۔ دنیا میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے پیچھے انہی تحریکوں کا ہاتھ رہا ہے۔ خاص طور پر یورپ میں جو اسلام اور مسلمانوں سے نفرت اور بدگمانی پیدا ہوئی، اس کی ذمہ داری استعمار کی انہی تحریکوں پر عائد ہوتی ہے، جس میں برطانیہ کا کلیدی رول رہا ہے۔ ان تحریکوں کے ذریعے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوایا گیا اور اسلام کو دو نظریوں میں بانٹنے کی ایک کوشش کی گئی۔ ایک سخت اور متشدد نظریے کا حامل اسلام تھا، جس کی ترجمانی طالبان، القاعدہ، جبہت النصرہ، اخوان المسلمین، داعش اور ان جیسی تمام دوسری دہشت گرد تنظیمیں کر رہی تھیں۔ دوسرا اسلام نرم اور لچکدار نظریے کا حامی تھا، جس کا ترجمان تصوف کو بنا کر پیش کیا گیا، گویا کہ اسلام کے دامن میں ان کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں۔ دنیا کی بڑی طاقتیں اور علاقائی حکومتیں انہی دو نظریوں کی تبلیغ میں سرگرم عمل رہیں۔ نام نہاد اسلامی دہشت گردی کے خلاف تصوف کے لوچدار نظریے کو پیش کیا گیا۔ اس دوران مسلسل یہ کوشش کی گئی کہ دنیا تک اسلام کے صحیح تعلیمات نہ پہنچنے پائے۔ خاص طور پر یورپ کہ جہاں تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا، وہاں کے نوجوانوں کو انہی دو نظریوں میں الجھا دیا گیا، مگر بحمدللہ اب صورتحال بدل رہی ہے۔ دنیا استعمار کی سازشوں اور اسلام کی صحیح تعلیمات تک رسائی حاصل کر رہی ہے اور اسلام تیزی کے ساتھ یورپ کے نوجوانوں کو متاثر کر رہا ہے، لیکن اس عرصے میں جو نقصان عالمی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کو پہنچایا جا سکتا تھا وہ پہنچایا گیا، اور جس قدر اسلاموفوبیا کو فروغ دیا جا سکتا تھا اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ حالانکہ آج بھی بنام اسلام دہشت گردی کا عمل استعماری سرپرستی میں پھل پھول رہا ہے، اور تصوف کو بھی نرم اسلام کے لبادے میں خوب فروغ دیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ ان تحریکوں سے ہوشیار رہیں اور ان کے سد باب کی کوشش کرتے رہیں۔ حجاز میں وہابیت کے بڑھتے ہوئے اثر اور ابن سعود کی اسلام مخالف پالیسیوں کے خلاف اس عہد کے مسلمانوں میں شدید بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا احساس ہندوستان کے مسلم قائدین کو بھی تھا اور حجاز کے فاسق حکمرانوں کو بھی، لہٰذا ابن سعود نے ہندوستان سمیت دنیا کے مختلف ملکوں سے نمائندہ علماء کو حجاز آنے کی دعوت دی، جس کے بعد جمعیت علماء ہند، جماعت اہل حدیث اور مرکزی خلافت کمیٹی نے 1926 عیسوی میں اپنے ڈیلیگیشنز حجاز روانہ کیے تاکہ وہاں کی اصل صورتحال اور زمینی حقیقت کا جائزہ لیا جا سکے۔ مرکزی خلافت کمیٹی کے پہلے وفد میں بحیثیت صدر مولانا سلیمان ندوی صاحب، سیکریٹری شعیب قریشی صاحب، مولانا شوکت علی صاحب اور دیگر افراد شامل تھے۔ اسی وفد نے واپسی کے بعد ایک تفصیلی رپورٹ بنام
مسئلہ حجاز رپورٹ وفود خلافت 1926 پیش کی تھی، جس میں آل سعود کے سیاہ کارناموں کو تشت اتمام کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں جنت البقیع کی تاراجی اور دیگر مقدس مقامات کے انہدام کی خبر دی گئی ہے اور تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ 1926 میں جب جنت البقیع کو منہدم کیا گیا تو وہاں کی صورتحال کیا تھی اور کس طرح شریعت کی خلاف ورزی سعودی عرب میں کی جا رہی تھی۔ خلافت کمیٹی کے علاوہ جمعیت علماء ہند کے اراکین بھی اس وفد میں شامل تھے۔ ان میں مولانا کفایت اللہ، مولانا شبر احمد، مولانا احمد سعید اور عبد الحلیم معتمر میں شامل تھے۔ جماعت اہل حدیث سے مولانا ابو المعارف محمد عرفان، مولانا عبد الواحد غزنوی، مولانا اسماعیل غزنوی اور مولانا حمید اللہ جیسے لوگ موجود تھے۔ ہندوستان کے علاوہ روس، فلسطین، جاوا، لبنان، شام، مصر، سوڈان، نجد، حجاز، ترکی، افغانستان اور یمن جیسے ملکوں کے نمائندہ افراد اس معتمر میں شریک تھے۔ ہندوستان کے وفد کی خصوصی نگرانی کی جاتی تھی تاکہ یہ لوگ زمینی حقائق سے لوگوں کو باخبر نہ کر سکیں۔ خلافت کمیٹی کی رپورٹ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح ان کی جاسوسی کی جا رہی تھی، نگرانی کی جا رہی تھی تاکہ وہاں سے یہ لوگ صحیح رپورٹ یہاں تک نہ بھیج سکیں اور ہندوستان کے مسلمان آل سعود کے سیاہ کارناموں سے واقف نہ ہو سکیں۔ انہدام مشاہد مقدسہ کے خلاف ہندوستان میں جب تحریک شروع ہوئی تو علماء اہل سنت، خاص طور پر علماء فرنگی محل نے شیعوں کے شانہ بشانہ جنت البقیع کے انہدام کے خلاف تحریک چلائی۔ انہدام جنت البقیع کے خلاف ہندوستان میں جب تحریک شروع ہوئی تو علماء اہل سنت، خاص طور پر علماء فرنگی محل شیعوں کے شانہ بشانہ رہے، مگر وہابیت کے بڑھتے ہوئے اثر اور آل سعود کے ذریعے پانی کی طرح بہائی گئی دولت نے جنت البقیع کی تعمیر نو کی تحریک کو بہت متاثر کیا۔ لیکن اس وقت لکھنؤ میں جتنے احتجاجی جلسے ہوئے یا جو بقیع کی تاراجی کے متعلق اشتہارات شائع ہوئے، اکثر میں علماء اہل سنت شریک تھے۔ لکھنؤ میں امام باڑہ نواب آصف الدولہ بہادر، جسے بڑا امام باڑہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں ایک جلسہ عام منعقد ہوا جس میں شمس العلماء نجم الملت مولانا نجم الحسن صاحب اور قدوۃ العلماء مولانا آقا حسن صاحب جیسے معروف شیعہ علماء کے ساتھ قیام الدین مولانا عبد الباری فرنگی محلی جیسے دوسرے سنی علماء بھی شامل تھے۔ یہ تمام جلسات شیعہ کانفرنس کے زیر اہتمام منعقد کیے گئے اور اس زمانے میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا نام تھا انجمن معاصر متبرکہ، جس کا کام یہ تھا کہ یہاں کے اوپر جتنے روضے موجود ہیں ان کی حفاظت کی جائے اور جو جنت البقیع کا انہدام کیا گیا ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے۔ اسی زمانے میں سب سے پہلے شیعہ کانفرنس نے انہدام جنت البقیع کے خلاف ریزولوشن پاس کیا اور تعمیر بقیع کے لیے تحریک شروع کی۔ علماء اور مجتہدین اعظام نے ایران و عراق کی حکومت کو اس بارے میں بحری تار بھیجا جس کا جواب سیکریٹری آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے نام آیا تھا۔ اس کی مفصل رپورٹ آپ سرفراز جو اس زمانے کا مشہور ایک اخبار تھا اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ بحری تار قدوۃ العلماء مولانا آقا حسن صاحب، نجم الملت مولانا نجم الحسن صاحب، باقر العلوم مولانا محمد باقر صاحب، مولانا ظہور الحسن صاحب، ناصر الملت مولانا ناصر حسین صاحب، مولانا محمد ہادی صاحب، مولانا ابن حسن صاحب اور خطیب اعظم مولانا سبط حسن صاحب فاتر جائسی اور ان کے علاوہ دیگر علماء کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ اس سلسلے میں جو احتجاجی جلسے منعقد ہوئے اور جو قانونی کارروائیاں کی گئیں ان میں علماء اہل سنت نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ خاص طور پر علماء فرنگی محل نے آل سعود کی اسلام مخالف پالیسیوں کے خلاف محاذ آرائی کی اور شیعہ علماء کے شانہ بشانہ رہے۔ اس کی رپورٹ بھی سرفراز میں آپ کو مل جائے گی۔ مکہ و مدینہ میں منہدم مشاہدات مقدسہ کی تعمیر نو کے لیے نظام حیدرآباد نے بھی خاصی رقم ارسال کی تھی اور ہندوستان سے انجینئر روانہ کیے تھے، مگر انہیں بقیع کی تعمیر نو کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح ہندوستان کے متعدد رئیسوں اور تعلقہ داروں نے مزارات کی تعمیر نو کے لیے کوششیں کی تھیں جن کا ذکر آل انڈیا شیعہ کانفرنس کی مختلف رودادوں میں ملتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جس زمانے میں خلافت کمیٹی، جمعیت علماء ہند، جماعت اہل حدیث اور اہل سنت نے سعودی عرب کے سیاہ کارناموں کے خلاف تحریک چلائی اور بتایا کہ کس طرح جنت البقیع کو منہدم کیا گیا ہے اور فتوے دیے گئے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ یہ تحریک متاثر ہوتی گئی۔ لیکن آج اہل سنت کی طرف سے کوئی آواز جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے منظم طریقے پر اور عالمی سطح پر نہیں اٹھتی ہے اور نہ ایسی کوئی توقع ابھی نظر آ رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تمام علماء اہل سنت اپنے بزرگوں کے ان بیانات کو پڑھیں جو جنت البقیع کے انہدام کے فوراً بعد دیے گئے تھے، خلافت کمیٹی کی رپورٹ کو پڑھیں اور جمعیت علماء ہند کے جو علماء وہاں پر گئے تھے ان کی جو رودادیں ہیں جو موجود ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ کریں تاکہ یہ معلوم ہو کہ سعودی عرب نے کس طرح غیر شرعی طریقے سے قبروں کو منہدم کر دیا تھا۔ جنت البقیع کی تاراجی کے خلاف شیعہ کانفرنس کی طرف سے مولانا آقا حسن صاحب اور اس عہد کے تمام نامور علماء کی سرپرستی میں تاریخی احتجاجی جلوس نکلا جو بیت المال، جسے امام باڑہ راجہ جھاؤ لال بھی کہتے ہیں،
वहाँ से इमाम बाड़ा गुफरमाब तक आया था, जिसमें उलमा के साथ बड़ी तादाद में मोमिनीन भी शामिल थे। मौलाना कल्ब हुसैन साहब अल्लाह मकामहू ने उस जुलूस को बहुत फ़रोग़ दिया और उनके अहने हयात बड़े पैमाने पर इसका इंतज़ाम और इंसलाम होता था। उस मौके पर एक अशरा मजालिस भी कायम हुआ, जिसको हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मखसूस किया गया, जिसमें उलमा के अलावा अंजुमन हाय मातमी भी शिरकत करती थी। मौलाना कल्ब हुसैन साहब मजलिस पढ़ते थे। शायरों को ताकीद की गई कि वह निज़ाम जन्नतुल बकी से मुताल्लिक़ नौहे और मरसिया लिखें और इस अशरे में बकी की ही याद मनाई जाए। हर साल ये एहतजाजी जुलूस निकलता था, मगर जब आज़ादारी पर पाबंदी आयद हुई तो ये जुलूस भी बंद हो गया। अलबत्ता अशरा कायम रहा और इमाम बाड़ा झाऊलाल में मजलिसें मुनक़िद होती रहीं। आज़ादारी तहरीक की कामयाबी के बाद इस जुलूस को दीवाना रिवायत के मुताबिक निकालने के बारे में गौर नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जन्नतुल बकी के निज़ाम की याद में निकलने वाला ये जुलूस एक रात की नौहा खानी और सीना जनी तक महदूद हो गया। आज भी इस शब्बेदारी को बैतुल माल का अशरा कहकर याद किया जाता है। अलबत्ता अब अशरा भी मुनक़िद नहीं होता, बल्कि शब्बेदारी के मौके पर एक रिवायती मजलिस बर्पा होती है और रात भर अंजुमनें मातम करती हैं, नौहे पढ़ती हैं, जिसमें बकी की तारीख का जिक्र तक नहीं होता और कोई अंजुमन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मुताल्लिक़, जन्नतुल बकी के निज़ाम से मुताल्लिक़ कोई नौहा या सलाम नहीं पढ़ती। अफसोस ये है कि अब शब्बेदारी में जो अंजुमन हाय मातमी शिरकत करती हैं, उन्हें इस अशरे की तारीख का इल्म भी नहीं है। इस बिना पर जो इम्तियाज़ उस अहद में उलमा और शायरों ने कायम किया था, वो अब ख़त्म हो गया है। अंजुमन हाय मातमी नौहाखानी में ना तो निज़ाम बकी का जिक्र करती हैं और न बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमियत को बयान किया जाता है, जिसके लिए मौजूदा ज़माने के उलमा और शायरों को कोशिश करनी चाहिए ताकि दोबारा ये सिलसिला शुरू हो सके और इमाम बाड़ा झाऊलाल में जो शब्बेदारी होती है वो जन्नतुल बकी से मखसूस हो और वहाँ पर इन्हिदाम जन्नतुल बकी का जिक्र हो, उसी के मुतालिक सलाम पढ़े जाएं और नौहे कहे जाएं। इन्हिदाम जन्नतुल बकी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में उसकी यादगारें कायम की गईं। लखनऊ में और दीगर मकामात पर जो जन्नतुल बकी की शबीहें मौजूद हैं, ये उस यादगार के तौर पर हैं ताकि जन्नतुल बकी को लोग फरामोश ना कर सकें, उसकी याद मनाते रहें। लखनऊ में भी सुप्पा नंदी खेड़ा जो बुलाकी अड्डा के नज़दीक वाक़े है, वहाँ पर एक जन्नतुल बकी की यादगार मौजूद है और लखनऊ में फातिमैन मौजूद है जो जन्नतुल बकी के रोज़े की यादगार तो नहीं है, लेकिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो कदीम रोज़ा है उसकी शबी के तौर पर वहाँ पर एक इमारत मौजूद है जो बहुत आलिशान है। और लखनऊ जो इमाम बाड़ों का शहर है, रोज़ों का शहर है, उससे तशख़्ख़ुस को ये इमारत आज तक बरकरार रखे हुए है। 8 शव्वाल को हर साल यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी मनाया जाता है, लेकिन उसमें वो गर्मी नहीं है, वो हरारत नहीं है कि जो तमाम मोमिनीन को, तमाम मुसलमानों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सके। लिहाजा बेहतर यह है कि माह शव्वाल का पहला जुमा ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाए, यौम इन्हिदाम के तौर पर मनाया जाए और 8 शव्वाल तक या 8 शव्वाल को ख़ास तौर पर जन्नतुल बकी के लिए, उसकी तामीर नौ के लिए पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हों, जुलूस निकाले जाएं। जिस तरह हम यौम क़ुद्स मनाते हैं उसी तरह हमें यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी मनाना चाहिए। और तामीर नौ के लिए सऊदी अरब का जो सफारत खाना दिल्ली में वाक़ है, जो यूनाइटेड नेशन का दफ्तर है, वहाँ पर हमें मेमोरेंडम इरसाल करना चाहिए, करारदादें भेजनी चाहिए, दस्तखती मुहिम चलानी चाहिए ताकि जन्नतुल बकी की तामीर दोबारा अमल में आ सके।